ہر کوئی بزنس میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن بزنس میں کامیابی کیسے حاصل کی جائے، اس کے سیکرٹس کیا ہیں، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے فارمر وائس پریزیڈنٹ، فرینڈز اینڈ اکنامک بزنس ریفارمز کے پریزیڈنٹ، ایم کے انجینئرنگ کے ڈائریکٹر۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کامیابی کیسے حاصل کی، جس کو فالو کر کے ہم بھی کامیاب ہو سکیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ناظرین کو آپ بتائیے گا کہ آپ نے جب بزنس کا آغاز کیا تو کن حالات سے آغاز کیا اور آپ نے کیا اچیو کیا، اچیومنٹس کے بارے میں بریف کیجیے گا، اور ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ وہ کیا کام کریں جس سے وہ بھی کامیاب ہو سکیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب کے بزنس کو جوائن کیا، ہمارا فیملی بزنس ہے، میں نے اسی کو جوائن کیا، اور میرے والد صاحب نے مجھ سے ہر وہ کام کروایا، حتیٰ کہ 2-3 دفعہ انہوں نے اپنے گیسٹس کے سامنے مجھ سے چائے بھی سرو کروائی، اور یہ مجھے شاید اس وقت تو برا لگا ہوگا، لیکن اب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا۔ انہوں نے مجھے ہر ڈپارٹمنٹ کے میں بھیجا، انہوں نے مجھ سے ڈسپیچ بھی کروائی، انہوں نے مجھ سے، میں نے لوڈنگ ان لوڈنگ نہیں کی، لیکن اس ڈپارٹمنٹ میں بھی بھیجا، اکاؤنٹس میں بھی بھیجا، مارکیٹنگ میں بھی بھیجا، مجھے سیلز میں بھی بھیجا، مجھے حتیٰ کہ سیلز کے لیے مارکیٹس میں بھی جانا پڑا، مجھے انہوں نے آؤٹ آف سٹی بھی بھیجا۔ تو الٹیمیٹلی اگر آپ اپنے بزنس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیر شوڈ بی اے لیڈر۔ آپ کو ایک شخص کو لیڈر ماننا پڑے گا، اگر آپ اس کو لیڈر نہیں مانیں گے تو پھر آپ نہیں کر سکتے۔ دیٹ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ آپ کو اس کی ہو سکتا ہے اس وقت آپ کو اس کی بات غلط لگ رہی ہو، لیکن آپ کو اپنے لیڈر کی ہر بات کو ماننا ہے۔ دوسری بات، آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل بہت ضروری ہے، کہ جب تک آپ کا اللہ تعالیٰ پہ توکل نہیں ہوگا، میرے ابا نے ہمیشہ مجھے یہ کہا، ہمارے برانڈس کو میں مثال دیتا ہوں کہ لوگ کاپی کرتے تھے، تو ابا مجھے یہ کہتے تھے کہ بلکہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے نصیب کا کھاتے ہیں، کوئی ہمارے نصیب نہیں لے جا سکتا، لیکن کوالٹی کو نہ گرنے دو، کسٹمرز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اپنے کانٹیکٹ کو مضبوط کرو۔ تیسری بات، ہمیں چھٹی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ہم رات میں جتنی مرضی دیر گھر پہ سوئیں یا کسی شادی سے بھی آئے ہیں تو صبح ہم نے ٹائم پہ آفس پہنچنا ہے، ہم نے ٹائم پہ شاپ پہ پہنچنا ہے۔ ہماری بزنس میں جو کوالٹی ہے پروڈکٹ کی، اس کو کبھی نہیں گرنے دیا گیا۔ ہم الحمدللہ اگر کمپیٹ کرتے ہیں تو ہم کمپیٹ ہی کوالٹی پہ کرتے ہیں۔ ہم نارملی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ چائنا اور تائیوان ہیں، پرائس میں ہم چائنا کو کمپیٹ کرتے ہیں اور کوالٹی میں ہم تائیوان کو کمپیٹ کرتے ہیں۔ اور جو سب سے ضروری بات ہے، بڑی منفرد لوگ ہیں جو چائنا کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں، وہ بھی اس دور میں۔ الحمدللہ ہم کرتے ہیں، میں نے کیا کہا کہ ہم پرائس وائز چائنا سے کمپیٹ کرتے ہیں، کوالٹی وائز تائیوان سے کمپیٹ کرتے ہیں۔ اور جو سب سے ضروری بات ہے، اپنے بزنسز کو اسلامک بینکنگ میں لائیے، کنونشنل سے نکالیے۔ ہمارے بزنس کا یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ جب آپ انٹرسٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ اللہ اور اس کے حبیب کے ساتھ لڑائی ہے، وہ جنگ ہے۔ اگر آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے حبیب کے ساتھ تو ضرور کریے، لیکن شاید کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ اور اس کے حبیب سے جنگ کرے۔ تو جتنی جلدی کنونشنل سے نکل کے اسلامک بینکنگ میں آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ رحمتیں کرتا ہے۔ ہمارے بزنس میں ہم نے یہ آزمایا ہے کہ جب ہم نے کنونشنل کو ختم کیا اور ہم اسلامک کی طرف شفٹ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بہت رحمت کی۔ جی، اب ناظرین کو کیا کوئی ایسا کوئی اچیومنٹ آپ جس پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ اچیومنٹ ہی الحمدللہ بزنس تھا تو میں لاہور چیمبر میں گیا، لاہور چیمبر کا وائس پریزیڈنٹ بننا، میں تو اس کو اپنے لیے بہت عزت کی بات سمجھتا ہوں، بہت فخر کی بات سمجھتا ہوں، اور میرے لیے ہے۔ اور
میں ایک بات یہ بھی کہتا ہوں کہ میری 2 مائیں ہیں. ایک ماں نے مجھے پیدا کیا ہے اور ایک ماں نے مجھے سکھایا ہے, اور مجھے سکھایا لاہور چیمبر نے ہے. اور الٹیمیٹلی کیونکہ جو شروع کی آپ چیزیں سیکھتے ہیں وہ تو آپ گھر سے ہی سیکھتے ہیں, بولنا, اٹھنا, لیکن جو آپ سوشل ایکٹیویٹیز میں آ کے, آپ بزنس میں آ کے جو آپ کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے بزنس کے ساتھ, وہ آپ چیمبر سے سیکھتے ہیں, اور میں نے چیمبر سے سیکھا ہے. پھر اس کو اپلائی کیا بزنس میں, ان کانٹیکٹس کو پازیٹیولی اپلائی کیا. تو اگر آپ پازیٹیولی چلیں اور آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں تو الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. لیکن جب آپ یہ نیت کے ساتھ چلتے ہیں کہ میں نے اگلے کو دھوکہ دینا ہے, تو پھر آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی. آپ سچ کو پکڑ کے چلیں. الٹیمیٹلی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کو جواب دے ہوں, تو پھر آپ غلط کام نہیں کرتے, آپ غلط کام نہیں سوچتے. اور ایک اور مثال آپ کو دے دوں, میری دادی کہا کرتی تھی کہ عقل تے پردے پاندہ بھی وہی ہے اور عقل تو پردے لاندہ بھی وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میاں میری عقل کے, میری آنکھوں کے, میرے سننے کے, میرے بولنے کے تمام پردے کھول دے. تو جب آپ اس سے اچھا مانگتے ہیں وہ آپ کو اچھا دیتا ہے. اور جہاں تک بزنس کی آپ نے بات کی, اس میں بھی ایک ٹپ دینا چاہوں گا. میرے ابا آج بھی کہتے ہیں کہ وہ ان کے بزرگ انہیں کہا کرتے تھے کہ جب آپ اپنے بزنس کو ایک دن کے لیے چھوڑتے ہیں, وہ آپ کو ایک ہفتے کے لیے چھوڑتا ہے. آپ اپنے بزنس کو ایک ہفتے کے لیے چھوڑتے ہیں, وہ آپ کو ایک مہینے کے لیے چھوڑتا ہے. جب آپ اپنے بزنس کو ایک مہینے کے لیے چھوڑتے ہیں تو وہ آپ کو ایک سال کے لیے چھوڑتا ہے. اور جب آپ اپنے بزنس کو ایک سال کے لیے چھوڑتے ہیں تو وہ آپ کو ساری عمر کے لیے چھوڑ دیتا ہے. تو اس میں یہ بہت گہری بات ہے کہ آپ کی عزت, جو آپ نے مجھ سے کہا نا کہ کیا پایا, بزنس تھا تو سب کچھ پایا. اگر میرا بزنس ہی نہ ہوتا تو نہ میں لاہور چیمبر میں جاتا, نہ مجھے عزت ملتی, نہ مجھے لوگ جانتے. تو یہ کاروبار کا ہونا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے. بزنس پایا تو سب کچھ مجھے ملا. بہت خوب. اچھا سر, آپ بڑے موٹیویٹر رہتے ہیں, کبھی آپ میڈیا پہ ٹی وی پہ آ رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی کانفرنس میں جا رہے ہوتے ہیں. اتنا موٹیویٹ رہنا, اتنا پرجوش رہنا, آپ کی انسپریشن کیا ہے, سورس آف موٹیویشن کیا ہے؟ ایک تو جی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے میرے اوپر کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے اور ایسے میرے لیے راستے کھول دیتا ہے کہ وہ میں آٹومیٹیکلی مجھے اللہ تعالیٰ سوشل میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا میں اور الیکٹرانک میڈیا میں لے آتا ہے. دوسری بات, میری جو سوچ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ جون سا علم میرے پاس آ گیا, اب وہ میرے پاس نہ رہے, اب وہ آگے چلا جائے. کیونکہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ عزت, رزق اور علم یہ دینے سے تینوں بڑھتے ہیں, یہ تینوں کام نہیں ہوتے. تو آپ علم کو جتنا بانٹیں گے علم اتنا آپ کے پاس آئے گا. آپ رزق کو جتنا بانٹیں گے رزق اللہ تعالیٰ اتنا دے گا. آپ عزت جتنی دیں گے اگلے کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت دے گا. تو دیتے جائیں, آپ جتنا دیتے ہیں اتنا واپس آتا ہے. تو میرا بھی ہوتا ہے کہ مجھے اگر پتہ چل گیا ہے کہ اگر نیا ایک قانون آیا ہے, ایک نئی چیز آئی ہے, ٹیکس میں امینڈمنٹ آئی ہے, اگر مجھے پتہ چلی ہے تو باقیوں کو بھی پتہ چلنی چاہیے. تو وہ چیز بس میں شیئر کر دیتا ہوں, اور یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ میں لوگوں کو دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے. اچھا سر, آپ سی ایکسپوجر آپ کا ہے, پاکستان کی ایکسپورٹ کافی عرصے اسٹیگنٹ بھی ہیں, اگر بڑی بھی ہیں تو نومینل ہیں, یعنی یہ کہیں کہ ایکسپورٹ بڑھ رہی نہیں بیسکلی. تو کیا میجرز ہیں جو گورنمنٹ کو دینے چاہیے جس سے ایکسپورٹ بڑھ سکے, کیونکہ ایکسپورٹ بڑھے گی ہماری اکانومی بہتر ہوگی, ایکسپورٹ کے بغیر ہماری سروائیول ممکن نہیں ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے گورنمنٹ کو کیا کریں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے اس کی ان پٹ کاسٹ کو کم کرنا ہے. جب تک آپ بجلی کو سستا نہیں کریں گے, آپ گیس کو سستا نہیں کریں گے, آپ ٹیکس کے پروسیجرز کو آسان نہیں کریں گے, آپ را مٹیریلز کی اویلیبلٹی کو بہتر نہیں کریں گے. اور اس بات کو ہمیں ماننا ہوگا کہ ہمیں اپنی پرائورٹیز کو بنانا ہوگا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہم اس وقت لوکل انڈسٹری کو بچانا چاہتے ہیں, یا ہم ایکسپورٹ بڑھانا چاہتے ہیں, یا ہم امپورٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں, یا ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں,
یا ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں جب آپ کی لوکل انڈسٹری چلے گی تو آپ کے سارے سسٹمز چلیں گے. ہم نے جو اپنی امپورٹس کو کم کیا ہے, ہم کیوں نہیں اپنی لوکل انڈسٹری کو بڑھا دیتے کہ ہماری جو لوکل نیڈز ہیں وہ ہماری لوکل انڈسٹری پوری کرے. اور جب آپ کی لوکل انڈسٹری چلتی ہے تو الٹیمیٹلی آپ کے یہاں پر نوکریاں بھی ملتی ہیں, آپ کے یہاں پر صنعت بھی چلے گی, آپ کے یہاں پر زراعت بھی بہتر ہوگی. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایگریکلچرل کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں تو ہم تو انسپائٹ کہ ہم اپنی کاٹن کو ہم ایکسپورٹ کرتے, ہم نے تو کاٹن کو امپورٹ کرنا شروع کر دیا. ہم چینی کو ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہم نے تو چینی کو امپورٹ کرنا شروع کر دیا. ہم آٹے کو ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہم نے تو گندم کو امپورٹ کرنا شروع کر دیا. ہم تو الٹ گئے ہیں اپنی اسٹریٹجیز میں. تو یہ ہمیں اپنے آپ کو لسٹ ڈاؤن کرنا ہوگا. اور سب سے پہلے جب تک ہم اپنی میں ایسے اس کو کروں گا کلوز کہ جب تک آپ اپنی لوکل انڈسٹری کو نہیں چلائیں گے تب تک آپ اپنی ایکسپورٹ کو نہیں بڑھائیں گے. ہم اگر اپنے را مٹیریلز پہ ڈیوٹیاں لگا دیں گے تو جب ہماری لوکل انڈسٹری نہیں چلے گی تو ہم ایکسپورٹ کیسے کریں گے؟ تو مین پرائورٹی شوڈ بی اوور لوکل انڈسٹری. اچھا, بڑا اچھے طریقے سے آپ نے ڈیفائن کیا. سر یوتھ کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے کہ چونکہ آپ کے علم میں کہ ماسٹر ڈگری MBA M.Com ڈیروں کے حساب سے نہیں کر رہے ہیں یونیورسٹی سے, لیکن جابز اس حساب سے اویلیبل نہیں ہے, تو یوتھ ڈپریس ہو رہی ہے, تو کیا میسج دیں گے کہ وہ بزنس میں آئیں یا جاب کریں؟ اور اگر کوئی بزنس میں آنا چاہ رہا ہے تو ان کے پاس فائنانس نہیں ہے تو وہ کس طرح سے بزنس میں؟ یہ واقعی ایک المیہ ہے کہ چونکہ ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے, نوکریاں اس طرح سے نہیں ہیں, یہ تو رسپانسبلٹی الٹیمیٹلی اسٹیٹ کے اوپر چلی جاتی ہے کہ اسٹیٹ کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرے کہ آپ کو نوکریاں ملیں. جیسے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ جو جتنے بھی آپ کے بڑے پروجیکٹس چلتے ہیں, آپ کی موٹر ویز بنتی ہیں, آپ کے ڈیمز بنتے ہیں, ہمیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو سٹارٹ کرنا ہوگا کیونکہ آپ کو نوکریاں وہاں پر ملیں گی. اب الٹیمیٹلی جب آپ کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی, اور ہم نے کرنٹلی ہم کنسٹرکشن انڈسٹری سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. جب گورنمنٹ کنسٹرکشن سیکٹر کو بوم پہ لے کر آئے گی, جب گورنمنٹ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آسانیاں پیدا کریں گی تو الٹیمیٹلی نوکریاں ملیں گی, الٹیمیٹلی جو یہ ٹینشن ہے وہ بہتر ہوگا. لیکن اگر گورنمنٹ نہیں کنسٹرکشن کو چلاتی, گورنمنٹ نہیں انڈسٹریز کو لگواتی, تو خدا نخواستہ یہ جو ڈپریشن ہے یہ بڑھتا جائے گا, اور یہ آپ کے اور میرے سنبھالنے سے نہیں سنبھلے گا, یہ اسٹیٹ کے سنبھالنے سے سنبھلے گا. ہم تو صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جہاں پر بھی ہے آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی, آپ کے پاس بزنس میں اپرچونٹی ہے, ڈو کم انٹو اٹ. اگر آپ کو جاب اچھی مل رہی ہے تو ڈو کم انٹو اٹ. الٹیمیٹلی جس کے پاس بزنس نہیں ہوتا وہ جاب کو پہلے پریفر کرے گا, اور جس کے پاس سرمایہ ہوگا یا بینک سے لے سکے گا وہ بزنس کی طرف آئے گا. لیکن دس از دا ریسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ. سر میں نے فیلڈ میں یہ دیکھا ہے کہ جو امپلائیز ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی جابز نہیں ہیں, جابس کے بارے میں بڑے ڈپریس ہیں, جبکہ امپلائی کے پاس آئیں, آپ کے پاس آئیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں امپلائی وہ والا چاہیے جو ہماری نیڈ کے مطابق ہوئے. یعنی ایک گیپ ہے انڈسٹری اور اکیڈمیا کے درمیان میں. تو آپ یوتھ کے لیے کیا میسج دیں گے کہ جو اگر جاب میں بھی آنا چاہ رہا ہے تو اس میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے, کیا اسکلز اس کو ڈیولپ کرنی چاہیے, خالی ڈگری نہ ہوئے؟ سیکھ کر, گھر سے سیکھ کر تو کوئی بھی نہیں آتا. الٹیمیٹلی جب تک آپ غلطی نہیں کریں گے تب تک آپ سیکھیں گے نہیں. یہ امپلائر کو بھی اپنے دل کو اتنا بڑا کرنا چاہیے کہ اس کے پاس اتنا مادہ ہونا چاہیے کہ وہ سکھا سکے. میں اپنی مثال یہاں پر یہ دیتا ہوں کہ جو بھی میرے پاس امپلائی آتا ہے میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ مجھ کو جو آتا ہے مجھ سے سیکھ لو, کہ جب تم اگلے امپلائر کے پاس جاؤ تو وہ یہ نہ کہے کہ تمہارا پچھلا امپلائر نالائق تھا, اس نے تم کو سکھایا نہیں. تو تمام امپلائرس کے دل میں اتنا اللہ تعالیٰ یہ جذبہ ڈالے کہ وہ اپنے امپلائی کو سکھا سکیں. دوسرا, امپلائی جو ہے اس کو بھی یہ اس کے پاس یہ تجسس ہونا چاہیے کہ وہ سیکھے, صرف ٹائم پاس نہ کرے. الٹیمیٹلی وہ جب کام کرے گا تو سیکھے گا.
کام نہیں کرے گا تو نہیں سیکھے گا. آپ ساری عمر بھی لگے رہے لیکن آپ سیکھنا نہیں چاہتے تو آپ نہیں سیکھ سکتے. لیکن جب آپ کے پاس جب آپ کے دل میں ہی ہوگا کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اور بی لائل. جب آپ لائل ہوتے ہیں تو پھر آپ سیکھتے ہیں. آپ اپنے آپ الٹیمیٹلی جو ایک امپلائی ہوتا ہے وہ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. جو امپلائر ہوتا ہے وہ بھی اپنے امپلائی سے اس کی طاقت سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں دوں بھی کم اور مجھے کام بھی زیادہ ملے, میرا کام بھی اچھا ہو. تو یہ دونوں کو یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں جن کو ساتھ ساتھ چلنا ہے. اور الٹیمیٹلی جب بزنس ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے تو پھر اگر آپ کے پاس کیپیبلٹی ہو, کمپٹیشن ہو, تو پھر الٹیمیٹلی یو گیٹ یور پرائز. لیکن جو اگر آپ کرنٹ سینیریو کی بات کریں تو آپ کے پاس جابس کم ہیں اور آپ کے پاس جو جابس لینے والے ہیں وہ زیادہ ہیں. تو پھر الٹیمیٹلی وہاں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے. پھر وہاں پر آپ کی جو پرائس ہے وہ گر جاتی ہے. اب بہت سے ایسے ماسٹرز ہیں, بہت سے ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں, یا وہ اپنی طاقت سے, اپنی تعلیم سے کم پہ نوکری کر رہے ہیں. تو ہم تو دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی کو بہتر سے بہتر کرے تاکہ سب کو روزگار ملے, سب کو نوکریاں ملیں, باہر نہ جانا پڑے اور سب کو یہاں پر ہی رزق مل جائے. سر آج میں لاہور چیمبر آف کامرس میں لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ تھا. انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہ جی میں اپنے بچپن سے ہی سن رہا ہوں کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں اور حالات کب ٹھیک ہوئیں گے. ان کے جو بندہ تو یہ سوچے گا نا حالات جب ٹھیک ہوئیں گے تو پھر میں بزنس کروں گا, تو پھر وہ بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یعنی حالات جیسے بھی ہیں ہمیں کام کرنا ہے اور حالات انشاءاللہ خود ہی پھر ٹھیک ہوئیں گے. آپ اس پر بھی کیا کہیں گے؟ آپ نے پریزیڈنٹ صاحب کی بات کی, میں دعا کرتا ہوں جیسے پریزیڈنٹ صاحب کے حالات ہیں تمام انٹرپرینورز کے حالات ایسے ہی ہوں, اور الحمدللہ. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آپ پہ رحمت ہوتی ہے. سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. کچھ بہت محنت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح سے ریوارڈ نہیں ملتا. کچھ محنت نہیں بھی کرتے, انہیں ریوارڈ بہت زیادہ مل جاتا ہے. کچھ کے لیے تقدیر جو ہوتی ہے وہ بہت سے اسباب مہیا کر رہی ہوتی ہے. لیکن یس, آپ کو پھر وہی بات ہے کہ آپ کو محنت کرنی چاہیے. اور حالات واقعی ٹھیک نہیں ہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس سے پہلے آپ کے ملک میں یہ ٹھیک بات ہے کہ جب سے ملک بنا ہے تب سے کہا جا رہا ہے کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو وہ پھر اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں جس پہ شاید بات بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ کن فیکٹرز کی وجہ سے ملک نہیں ٹھیک ہو رہا. لیکن میں اگر ایک بات یہاں کروں, اکاؤنٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ. آپ کا جواب صرف یہ دوں گا, اکاؤنٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ. ایوری ون شوڈ بی اکاؤنٹیبل, اور اکاؤنٹیبلٹی اسٹارٹس فرام دا ٹاپ. اکاؤنٹیبلٹی کو باٹم سے اسٹارٹ نہیں کرنا, اکاؤنٹیبلٹی کو ٹاپ سے اسٹارٹ کرنا ہے. جب آپ اکاؤنٹیبلٹی کو ٹاپ سے اسٹارٹ کریں گے, اور قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ قانون غریب کے لیے, امیر کے لیے نہیں. جب آپ یہاں پر آ جائیں گے نا, جب آپ اکاؤنٹیبل ہوں گے. اور ایک اور بات, اکاؤنٹیبل ہم نے جوڈیشری کے علاوہ اللہ کو بھی اکاؤنٹیبل ہونا ہے. ہمیں یہ نہیں پتا. ہم لوگ کسی بات سن رہے تھے کہ وہ کسی نے کہا کہ بھائی میں غیر ملک میں گیا تو میں نے وہاں پر اسلام تو دیکھا, مسلمان نہیں دیکھا. اور جب میں اپنے ملک میں آیا تو یہاں مسلمان تو تھے, اسلام نہیں تھا. تو ہمیں اسلام کی طرف آنا ہے. یس وی ہیو ٹو چینج اوور سیلف. ہمیں اویئرنیس دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اپنے تعلیم کے سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم غلط کریں گے تو وہ اس کا ریوارڈ بھی یہاں ملے گا اور روز حشر بھی ملے گا. ہمیں شاید اپنے مذہب کے قریب بہت زیادہ آنے کی ضرورت ہے. اکثر ٹائم کے بارے میں اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ بزنس میں کامیابی کرنی ہے تو پھر ہمیں ٹائم زیادہ دینا پڑے گا. 24 گھنٹے ہیں سب کے پاس وہی ہیں. تو آپ اس بارے میں کوئی گائیڈ کریں گے؟ آپ ورک لائف بیلنس کیسے آپ کا چل رہا ہے, کتنے گھنٹے آپ ورک کرتے ہیں اور کرتے آئے, اور جو نیا آنے والا بزنس میں وہ کیا ایکسپیکٹ کرے, کس طرح سے اس کو چلتا ہے؟ دیکھیں الٹیمیٹلی آپ کو ٹائم زیادہ دینا پڑتا ہے, لیکن اپنی جو سوشل لائف ہے, جو فیملی کی لائف ہے,
آپ کو اسے بھی ضرور مینٹین کرنا چاہیے. بزنس کو بزنس کی جگہ پہ رکھنا چاہیے, فیملی لائف کو فیملی لائف کی جگہ پہ رکھنا چاہیے. آپ یہ نہ ہو کہ آپ بزنس کو ٹائم دیں تو آپ کے بچے اگنور ہو جائیں. آپ کے بچوں کو ٹائم دینا بہت ضروری ہوتا ہے. اور جو تعلیم اور جو تربیت, میں اپنی پھر مثال دوں گا کہ میں اپنے بچوں کو او لیولس تک تو میتھس پڑھاتا رہا, لیکن اب جو میرا چھوٹا بیٹا ہے میں اسے ٹائم نہیں دے پاتا کہ میرا مصروفیت بزنس میں بہت زیادہ ہو گئی ہے, سوشل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں. لیکن ٹائم نکالنا چاہیے. اور یہ ٹھیک ہے جب آپ ٹائم زیادہ دیں گے بزنس کو, اور پھر وہی بات ہے پازیٹیو, ٹائم کم دیں ٹائم زیادہ دیں, بی پازیٹیو, اپنے کسٹمرز کا دھیان رکھیں, اپنی کلائنٹیج کا دھیان رکھیں, دا کوالٹی آف دا گڈس اینڈ دا کوالٹی آف دا سروسز کا دھیان رکھیں. جب آپ اپنی کوالٹی کو خراب کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کو ٹائملی تو بینیفٹ مل جائے گا, لیکن ان دا لانگ رن بینیفٹ نہیں ملے گا. آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس اسٹریٹجی کے ساتھ کریں کہ آپ نے اس بزنس کو لانگ رن میں چلانا ہے. اگر آپ کی شارٹ ٹرم پالیسی ہوگی تو الٹیمیٹلی آپ کی پھر پرائرٹیز مانیٹری گینز ہو جائیں گی, آپ کسٹمر کو سیکیور نہیں کریں گے. سیکیور یور کسٹمر ود دا مانیٹری گینز. سر آپ لاہور چیمبر آف کامرس میں فالو بائی پریزیڈنٹ رہے, آپ نے بڑا وسیع تجربہ آپ کا ہو گیا, ویژن بورڈ ہے. آپ گائیڈ کیجیے کہ اگر کوئی نیا بزنس کرنا چاہ رہا ہے, ایکسپورٹ میں آئے امپورٹ میں, تو کس انڈسٹری میں آئے جہاں پہ خلا ہے, جہاں پہ اس کو کامیابی کے زیادہ چانسز نظر آئے؟ دیکھیں الٹیمیٹلی سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے پڑھا کیا ہے, اور اس کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ الٹیمیٹلی ایک ڈاکٹر تو آ کر بزنس کرے گا نہیں, اور تمام لوگ ایکسپورٹس کر نہیں سکتے. اگر آپ آج کے دن میں یہ کہیں کہ میں ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہوں تو از اٹ فیزیبل؟ اٹ از ناٹ فیزیبل. آپ آج میں یہ کہیں کہ میں یہاں پر انڈسٹری لگانا چاہتا ہوں, اٹ از ناٹ فیزیبل. بھائی آپ کو کتنا سرمایہ چاہیے ہوگا انڈسٹری کو لگانے کے لیے, اس کے ساتھ مشکلات کیا ہیں, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے تو آپ کو کیا کیا ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے, آپ کو امپورٹ کرنا ہے تو کیا کیا ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے. ابھی تو میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ آپ نے بزنس کرنا ہے, امپورٹ کرنا ہے یا ایکسپورٹ کرنا ہے, آپ کو ٹیکس لاز اینڈ ٹیکس پروسیجرز کا ضرور پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو ٹیکس لاز ٹیکس پروسیجرز کا نہیں پتہ, الٹیمیٹلی آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں آپ کو پرابلم آئے گا. لیکن پھر بھی الٹیمیٹلی جو بھی جاب کر رہے ہوتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی فیملی بزنس ہوتا ہے, ان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل بزنس ہوتا ہے کہ میں یہ بزنس کرنا چاہوں گا. تو پہلے جو آپ کے دماغ میں ہے آپ اس پہ کام کرنے کی کوشش کریں. پھر جب آپ ایک دفعہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں بہت سی کھول دیتا ہے. آپ ایک دفعہ آئیں, سوچیں, اچھا سوچیں, بہتر سوچ کے آئیں, راہیں کھل جاتی ہیں. بہت خوب جی. ڈاکٹر صاحب کو بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے نکالا اور ناظرین کو آپ نے اچھی گفتگو کے تھرو ایک میسج بھی دیا کہ کس طرح سے کامیابی آ سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو ویری مچ.